اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین کامل کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی سوچ اور وہم و گمان سے زیادہ اس کو نوازتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے، اسی طرح رزق بھی بندے کو تلاش کرتا ہے۔ بندہ دنیا کے جس کونے میں بھی چلا جائے، جب موت نے آنا ہے تو پھر موت اس کو آ کے رہے گی، دنیا کے جس کونے میں بھی بس کیوں نہ رہا ہو، اور جہاں بھی چلا جائے تو موت اس کا پیچھا کر لے گی۔ اسی طرح رزق جو ہے وہ بھی بندے کا اسی طرح پیچھا کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، رازق اللہ کی ذات ہے۔ پرندے جب صبح نکلتے ہیں تو وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں۔ پرندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کارخانہ کہاں ہے اور ہمارا دفتر کہاں ہے، ہماری فیکٹری کہاں ہے، ہمارا آفس کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کر مزدوری کرنی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت پر یقین کامل اور توکل علی اللہ اپنے من میں لے کر نکلتے ہیں۔ تو فرمایا جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو وہ پیٹ اپنا رزق کے ساتھ بھر کے آتے ہیں۔ اسی طرح حکم یہ ہے کہ تم جو ہے وہ نکلو، محنت کرو، کوشش کرو اور جو ہے وہ لگن کے ساتھ کام کرو، لیکن کاروبار کو رازق نہیں سمجھنا۔ رازق جو ہے وہ رب کی ذات ہے اور رزق دینے والی وہ ذات ہے، اور جس کے مقدر میں اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ پکی بات ہے، جتنی مرضی بھی بندہ چھلانگے لگا لے، لیکن جو رزق اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، وہ اس کو ضرور مل کے رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی موت لکھ دیتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا اور اس کی موت کب آئے گی۔ تو جتنا جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اتنا اس کو رزق مل کے رہے گا۔ وہ الٹی چھلانگے بھی لگا لے تو اس سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم اس رازق کو بھول کر کسی اور جانب بھاگ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق ہمیں ہمارے کاروبار کی وجہ سے ملتا ہے، رزق جو ہے وہ ہم فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ملتا ہے، رزق جو ہے وہ ہمارے کارخانے کی وجہ سے ملتا ہے، یا ہم اور ہی اوڑنا بچھونا دنیا میں بنا لیتے ہیں کہ یہاں سے رزق ملے گا، یہاں سے رزق ملے گا۔ رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ جب اس کو بھول کر تم جو ہے وہ کسی اور جانب ہاتھ مارو گے نا تو وہ کہے گا کہ پھر میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں، لے لو تم نے جہاں سے لینا ہے۔ دنیا سے مانگ کر دیکھ لو اور دنیا کچھ بھی نہیں دے سکتی، لیکن رب سے مانگ کر دیکھو، اس کے خزانوں میں تو کمی ہے ہی نہیں۔ امام شافعی نے ایک جملہ لکھا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو لوگ فجر کے وقت گھر میں سوئے رہتے ہیں نا، ان کے گھروں میں رزق جمع نہیں ہو سکتا، رزق نہیں آ سکتا، کیونکہ تہجد کے وقت حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رب العزت صبح کے وقت رزق بانٹ رہا ہوتا ہے اور اللہ پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے رزق لے لو، کس نے مجھ سے بخشش لینی ہے، رزق لینا ہے، کون ہے جو میرے بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگ لے۔ تو فرمایا کہ جب اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو جو لوگ فجر کے وقت گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں ان کے گھر میں کبھی بھی رزق جمع نہیں ہو سکتا اور ان کی زندگی میں رزق نہیں، کیونکہ رزق کا وقت ہی وہ تھا، کیونکہ اس وقت رزق بانٹا جا رہا تھا اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارا وتیرہ پتہ کیا بن گیا ہے؟ رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر تک ہماری راتیں موبائل پہ گزرتی ہیں اور باقی دیگر معاملات میں گزرتی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، رزق لینے کا وقت آتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ تو پھر پریشانیاں بھی تو بڑھیں گی نا، پھر برکت بھی تو نہیں نہ ہوگی، پھر سب کچھ ہونے کے بعد پھر رزق کا لالچ بھی تو اندر بڑھے گا نا، مال کے ہوس بھی تو اندر آئے گی نا، کیونکہ برکت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں بندہ کما لے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور وہ آگے کی طرف جانے کا سوچ رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اوڑھنا بچھونا دنیا کو بنا لیا، حالانکہ دنیا رزق نہیں دیتی، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ تو توکل اللہ کی ذات پہ پورا ہونا چاہیے، بھروسہ یقین اللہ کی ذات پہ پورا ہو کہ میرے ہر معاملات کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو بندے پر بڑیاں مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اور 3 طریقے علماء نے لکھے ہیں کہ یہ بندے کے اندر آ جائیں تو اللہ پر توکل اور یقین کامل ہو جاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اس کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی معاملہ حل کوئی نہیں کر سکتا سوائے میرے رب کے، اور جو ہے وہ ہر کام کے معاملات کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں۔ یہ جب یقین آ جائے گا نا تو بندہ بڑا پرسکون ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک میرے مسئلے تو نے حل کرنے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔
تو جب یہ سوچ اور یہ یقین اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے تو اللہ رب العزت فوراً بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ دوسرا اللہ پر توکل کرنے کا طریقہ کہ کمپنی جو ہے وہ اپنی اچھی ہونی چاہیے، جو ہے وہ کسی کے ساتھ اٹھک بیٹھک اور صحبت یہ ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جن کا اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے، کیونکہ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے نا، اور صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر بندہ ناشکری کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر وہ صحبت اثر کرے گی، اور فرمایا کہ تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہے اور جو ہر وقت اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھ کے چلتے ہیں، تو اس صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج ہماری صحبتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے اندر حبس لالچ بھری ہوئی ہے، اور جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ناشکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر دل میں ناشکری ہی پیدا ہوگی، توکل پیدا نہیں ہوگا۔ تو دوسری چیز ہے صحبت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جن کا توکل اور بھروسہ اور یقین کامل اللہ کی ذات پر بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو بڑا ہی اہم اور ضروری ہے اور دل کو بڑا سکون دینے والا ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا تعارف بڑا بہترین ہونا چاہیے۔ ہم ایس ایچ او کی طاقت کو تو مانتے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈی آئی جی کی طاقت کو تو مانتے ہیں، ہم وزیر اعظم کی طاقت کو مانتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ یار اندازہ لگائیں کہ یہ سب طاقتیں ہیج ہیں، اندازہ لگائیں کہ رب کی طاقت کیا کر سکتی ہے اور رب کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ تو کن کہہ کے پورا جہان بنا دیتا ہے۔ رب کا تعارف جب بندے کے سامنے ہوگا نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تعارف جب بندے کے سامنے رب کا آئے گا نا، وہ تو ہر شے پر قادر ہے اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے تو مشکل ہی۔ تو تعارف جب اللہ کا بندے کے سامنے بہترین ہوگا نا، اور بندہ سوچے گا کہ یار میرا رب کون ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے کا مالک ہے، اور وہ کن کہہ کے ہر چیز کو جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے اور ہر چیز سامنے لا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ تین طریقے جب بندے کے اندر آ جائیں تو اللہ پر جو ہے وہ بے پناہ توکل کی دولت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ توکل جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اور اگر ناشکری اور اللہ پر بھروسہ اور یقین کامل نہ ہوا تو اللہ فرماتا ہے پھر جا، جس پر تجھے بھروسہ ہے پھر اسی کے پاس ہی تجھے چھوڑا جائے گا، اور پھر وہاں ہی در در کی تو ٹھوکریں کھاتا پھرے گا اور تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے، لیکن ہم رازق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے رزق کو سب کچھ بنا لیا ہے، حالانکہ رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی پر توکل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو ہے وہ پرندوں کو دے سکتا ہے کیا وہ انسانوں کو نہیں دے سکتا؟ جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ اٹھائے رکھا ہے، اور وہ ہر بندے کو دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر بھروسہ کر کے تو بندہ دیکھے، پھر اللہ دیکھے اللہ اس کو کتنا نوازتا ہے۔ تو توکل جو ہے وہ اللہ کی ذات پر پورا ہونا چاہیے، یقین کامل پورا ہونا چاہیے۔ اللہ راستے ایسے ایسے دے دیتا ہے کہ بندے کا فہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جاتا۔ اللہ عمل کی توفیق